بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، بات اب آخری آفر تک آ گئی ہے۔ فائنل آفر دی جا رہی ہے اب حکومت کی طرف سے، مقتدر حلقوں کی طرف سے، تحریک انصاف کو، خان کو، کہ خان کے پاس یہ آفر پہنچاتی جائے، اس کے بعد مزید پھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ آفر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیز میں پوری طرح سے آپ واپس آئیں، کمیٹیوں میں واپس آ جائیں تحریک انصاف کے لوگ، اور اس پارلیمنٹ کو چلنے دیں۔ پھر 1 سال پہلے، نہ آگے نہ پیچھے، 1 سال پہلے وقت سے الیکشن کروا دیے جائیں گے، اور نیا الیکشن کمیشن ہوگا، نئے الیکشن کمشنر ہوں گے، سارا ڈھانچہ نیا ہوگا۔ یہ سب دیا جا سکتا ہے، بس یہ ہے میکسیمم، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ آفر ہے۔ اس آفر کے بدلے میں 1 سے 1.5 سال کے اندر خان کو ریلیف دے دیا جائے گا ان کے کیسز کے حوالے سے، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی جو روپوش ہیں۔ اب کیونکہ 1 سے 1.5 سال کا وقت دیا گیا ہے، تو جو لوگ روپوش ہیں ان کے لیے بھی، جو لوگ گرفتار ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی آفر ہے۔ اب تحریک انصاف اس آفر پر کیا جواب دیتی ہے، یا خان صاحب اس پر کیا جواب دیتے ہیں، یہ ہے اصل سوال۔ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے بہت سے لوگ یہ چاہیں گے کہ اس آفر کو لے لیا جائے، جو زیر عتاب ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو روپوش ہیں، جن کے لیے مسائل ہیں، گھر نہیں جا سکتے، کیسز بھگت رہے ہیں، گھر بار سب تباہ ہو کے رہ گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ کہیں کہ نہیں، ہم نے ڈیل نہیں کرنی، بہت کم ایسے ہوں گے۔ لیکن اصل بات ہے خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ اگر خان صاحب ڈیل نہیں لیتے تو پھر الگ سے کچھ لوگ کیا ڈیل کرنا چاہیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، اب یہ خبر آئی ہے مالک صاحب کی طرف سے، سینئر صحافی ہیں، مگر اس کا جواب بھی آ گیا ہے، اور وہ بھی آیا ہے منیف فاروق کی طرف سے، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہاں کی خبریں بڑی رکھتے ہیں وہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی آفر نہیں ہے، اہم ترین ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ 2 صحافیوں کے درمیان خبر کا معاملہ ہے، جس پر ایک طرح سے کہیں کہ دونوں آمنے سامنے ہیں۔ تو اب مالک صاحب بھی تو ایسے نہیں یہ خبر دے رہے، ان کے پاس بھی کوئی اہم ذرائع ہوں گے، لیکن دونوں طرف سے خبر چل رہی ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک حلقہ ایک خبر فیڈ کرتا ہے، دوسرا حلقہ دوسری کر دیتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تاکہ اگر تو بات چیت بن جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتی تو کہا جائے کہ جی ہم نے تو پہلے ہی آفر نہیں کی تھی، ہم نے تو دوسری طرف سے کہہ دیا ہوا تھا۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مگر اب جس طرح سے خان صاحب کے علاج کو مس ہینڈل کیا گیا ہے اس سارے ایشو کو حکومت کی طرف سے، اس وجہ سے بہت سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اب لیگل اوپینین کی اگر بات کریں، قانونی، تو اس میں فیصل چودھری صاحب مشہور معروف وکیل ہیں، ٹیلی ویژن پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ فیصل حسین صاحب کہہ رہے ہیں، میرا حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ جیل رولز 1978 کے مطابق عمران خان صاحب کو اسلام آباد پمز اسپتال میں علاج معالجے سے متعلق جیل سپرنٹینڈنٹ اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کی طرف سے دی گئی رپورٹ، اور اس رپورٹ کی روشنی میں قانوناً درکار حکومت کابینہ کی پیش کی اجازت پمز اسپتال کی جانب سے خان صاحب کو الاٹ شدہ رجسٹریشن نمبر، ان کا میڈیکل ریکارڈ اور ڈسچارج رپورٹ فوری طور پر پبلک کیا جائے کہ کیا اجازت لی گئی تھی، کیا تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے اس معاملے میں، وہ سب لایا جائے سامنے۔ اب اگر نہیں لایا جاتا تو قانون توڑا ہے انہوں نے، قانون کی خلاف ورزی جرم ہے، اور پھر ابھی تو اقتدار میں ہے، بعد میں کیا بنے گا۔ اسی طرح سے صدیق جان کہہ رہے ہیں، مشہور معروف صحافی اور لیگل میٹرز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ کورٹ رپورٹنگ کا سب سے بڑا نام ہے، عمران خان کی فیملی کی اجازت کے بغیر جس ڈاکٹر نے پروسیجر کیا اور جس ڈاکٹر نے اینستھیزیا دیا، یعنی بے ہوش کرنے کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے، ان دونوں نے بہت بڑا کرائم کیا ہے، جرم کیا ہے۔ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو یہ دونوں اب تک گرفتار ہو چکے ہوتے۔ خان کی فیملی کو ان ڈاکٹرز پر FIR کرانی چاہیے۔ FIR درج تو نہیں ہوگی، لیکن یہ معاملہ ریکارڈ پر رہے گا، اور جب بھی ملک میں قانون کی حکمرانی آئی تو یہ دونوں ضرور گرفتار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیشے سے غداری کی ہے۔ ڈاکٹر کسی عام مریض کو بھی اس کی فیملی کی اجازت کے بغیر نشہ دے کر بے ہوش نہیں کر سکتے، اور وہ تو عمران خان ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر یہ سنگین جرم کیسے کر سکتا ہے؟ اب اس لیے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی ان کی اہلیہ سے اجازت لی گئی تھی، وہ جیل میں ہیں، کہاں ہیں وہ پیپرز؟ اور پھر ڈاکٹر تو خود اس شخص کے لواحقین یا جو بھی ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں ان کے سامنے سائن کرواتا ہے، تاکہ وہ ریکارڈ رہے۔ CCTV فوٹیج بھی بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں یہ کل کو مقررہ جائے، اس نے سائن کیے تھے، ہمیں اجازت دی تھی کہ ہم آپریشن کر سکتے ہیں۔ تو جیل سے کس طرح سے کوئی اجازت دے سکتا ہے کہ بس وہاں دستخط ہے؟ ڈاکٹرز نے کیسے یہ یقینی بنا لیا کہ ہاں یہ ان کی اہلیہ کی دستخط ہے، یا ان کو ساتھ لایا گیا تھا، کیا تھا؟ ID کارڈ دیکھا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ریکارڈ پہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اب دیکھیے نا، خان صاحب کے ذاتی معالج اور ان کے آئی اسپیشلسٹ دونوں رات تک کتنی دیر تک رکے رہے اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ اب ایسا کیا ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟
ڈاکٹرز بھی نہیں مل سکتے. فیملی کو تو بہانہ بناتے ہیں کہ جی سیاست میں گفتگو ہوگی, ڈاکٹر سے ہم دیکھ لیں گے, ان کی فیملی ڈاکٹر ہیں, ان کی وجہ سے کوئی تسلی ہو جائے گی. تو معاملہ خراب ہو رہا ہے. اب عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کہتے ہیں, میں نومبر 2024 میں عمران خان سے آخری دفعہ ملا تھا, تب عمران خان کی آنکھ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں ابھی لاہور سے آ رہا ہوں. اب نومبر 2024 کوئی لگ بھگ آپ کہہ لیں 1.25 سال ہو گیا. پہلے تو مسئلہ نہیں تھا, یہ کیا ہو گیا اچانک؟ حمید لطیف اسپتال کے مائناز آئی سرجن اور یہ ویٹرینری اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر خرم مرزا, یہ ڈاکٹر عاصم کے ہمراہ ڈیالہ جیل آئے تھے اور انہوں نے پھر کہا کہ میں معائنے کے لیے سب چیزیں ساتھ لایا ہوں, لیکن باقاعدہ آپریشن کے لیے یا پوری طرح سے ٹیسٹ کرنے کے لیے ابتدائی تو چیزیں میں کر سکتا ہوں, اس کے لیے آپریشن تھیٹر جانا پڑتا ہے, اس کے لیے ہاسپٹل ہوتا ہے, لیکن باقی کہ مین مسئلہ کیا ہے وہ یہاں میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے, صحیح ٹریٹمنٹ دیا ہے نہیں دیا. تو جس ڈاکٹر نے بھی علاج کیا ہے ٹھیک کیا ہوگا, لیکن ہم کیسے بتا سکتے ہیں جب تک میں چیزیں دیکھ نہ لوں؟ مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا کیا, سننے میں ہی آ رہا ہے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو اب اس کے لیے مشینری کی ضرورت ہوگی, سب کچھ دیکھنا ہوگا, لیکن جب تک ان کو رسائی نہیں دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اب ایک نیا پنڈورا باکس یہ بھی کھل رہا ہے کہ فخر درانی صحافی ہیں جنگ جیو سے وابستہ, کہتے ہیں خان کو ٹیسٹ کے لیے یا انجیکشن لگانے کے لیے آپریشن کے لیے دوبارہ لانا تو ہوگا, لیکن اب چونکہ پمز کے لوگوں کا پتہ چل گیا ہے کہ وہاں سے خبر نکل گئی ہے, تو لہٰذا اب اسپتال چینج ہو سکتا ہے, کسی اور جگہ یا سی ایم ایچ میں بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سیکیورٹی کے مسائل نہ ہوں وہاں پر لے جایا جائے عمران خان کو. لیکن پہلے بھی کیوں نہیں لے جایا گیا, یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا, اب جناب میں نے جو عرض کیا کہ مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فائنل آفر آ گئی ہے اور 1.5 سال میں پھر خان کے کیسز بھی ختم ہوں گے, رہائی بھی ہو جائے گی, اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی, ادھر بھی ریلیف مل جائے گا 1 سے 1.5 سال میں, اور باقی لوگوں کے لیے بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بس الیکشن 1 سال پہلے ہوں گے اور الیکشن کمیشن میں ساری تبدیلیاں ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی اور سکندر سلطان راجہ ہی لا کر بٹھانا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو بہرحال جی, اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ منیب فاروق کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی آفر نہیں ہے, کسی طرح کی کوئی ٹیبل پر موجود نہیں ہے اور کوئی ڈیل نہیں ہے. بہت ہی ہم ذرائع کہہ رہے ہیں مجھے, انہوں نے ساتھ اسمائلی بھی لگایا ہے. انٹرنیشنل معاملہ ہو گیا ہے اور یہ خبر اب زیادہ پھیلنی ہے. دا ٹیلی گراف برطانیہ کا مشہور اخبار لکھتا ہے, عمران خان could go blind if denied eye treatment in jail. یہ جی عمران خان کی بینائی جا سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے اگر ان کو صحیح طرح علاج نہیں دیا جاتا. یہ خبر لگا دی انہوں نے, اور ان کے سپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں جی, یہ ٹیلی گراف نے یہ خبر لگا دی ہے. پھر خان صاحب کا بیٹا قاسم خان وہ کہہ رہے ہیں میرے والد عمران خان اب تک 900 دن سے زیادہ ایک ڈیتھ سیل میں قید ہیں, جہاں نہ انہیں خاندان سے ملنے دیا جا رہا ہے, نہ ہی اپنے ذاتی ڈاکٹروں تک رسائی. انہیں آنکھ کی ایک خطرناک بیماری تشخیص ہوئی جو اگر بروقت اور مناسب اسپتال میں فوری علاج نہ کیا جائے تو مستقل بینائی کے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے پاکستان میں جمہوریت کھوکھلی ہو چکی اور بنیادی انسانی حقوق کو کچلا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ مذاکرات کی بات بھی چل رہی ہے جی, اور اندازہ لگائیے کہ جب ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا عمران خان کا تو ڈان نیوز سے منسلک صحافی اکرم جنیدی کہہ رہے ہیں کہ پمز اسپتال جب لایا گیا خان کو تو ایک سینئر وزیر بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے شاید مذاکرات سے متعلق کوئی بات کی ہے. تو مذاکرات خان سے کہہ رہے ہیں کر لو ہماری بات مان لو. ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیماری کے علاج کے لیے خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں اور ہر 4 ہفتوں بعد انجیکشن لگائے جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم پمز کے ڈاکٹر اس اہل ہیں کہ نہیں, مگر یہ انجیکشن وارننگ سائن ہوتا ہے فالج کے اٹیک کا, اور آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے. یہ جو گولیاں دی جا رہی ہیں اس سے, یہ آپ سنیے ارشاد بھٹی صاحب کی زبانی وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سنیے. یہ ان کی دائیں آنکھ میں بیماری ہے اور جس کو وہ کہتے ہیں سینٹرل ریٹینل ایکلوژن وین کہا جاتا ہے. مطلب آسان لفظوں میں آنکھ کو خون پہنچانے والی نس یا شریان کا بلاک ہو جانا. یہ بلاکنگ ہوتی کیوں ہے؟ بلڈ پریشر سے, آنکھ کے پریشر سے, یا کولیسٹرول زیادہ ہو جائے اور خون گاڑھا ہو جائے تو بلاکنگ آ جاتی ہے. اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ پارشل ہے یا مکمل ہے, اور اس کا علاج شروع میں خون کو پتلا کرنے والی گولیاں, اس کے بعد انجیکشن لگائے جاتے ہیں. اور انجیکشن آپ کے خیال میں عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ سیویئر ہے, سنجیدہ ہے آپ کے خیال میں بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا انجیکشن لگائے جاتے ہیں ہر 4 ہفتوں کے بعد ایک انجیکشن, 3 منیمم, اور اپر لمٹ کوئی نہیں ہے جتنے انجیکشن. دوسرا یہ اب یہ ارشاد بھٹی صاحب نیچے دیکھ کر بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ کہیں سے نوٹ کر کے لائے ہیں, کہیں سے بات کر کے کسی اسپیشلسٹ سے سب چیزیں پوچھ کر پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی لیکیج ہو جائے تو لیزر آپریشن بھی کیا جاتا ہے. اب جو پمز کے ڈاکٹر ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو ڈیل کر سکے, وہاں مشینری اس قابل ہے کہ اس کو ڈیل کر سکے. اور یہ وارننگ سائن ہوتا ہے فالج کا. اس آنکھ کا میں نے جو بات کی 3 ڈاکٹروں سے جو آنکھ کے ڈاکٹر ہیں, یہ وارننگ سائن ہے کہ فالج بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اور آنکھ کی بینائی بھی مکمل طور پر جا سکتی ہے. جہاں تک عطا طاہر صاحب کا ہے وہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, فالج, آنکھ کی بینائی جانا, ہارٹ اٹیک, یہ اس کے ارلی سائن ہو سکتے ہیں.
بالکل صحیح نہیں کہہ رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ ایک ہفتے کے لیے اسے خفیہ کیوں رکھا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذاتی معالج اور فیملی کو کیوں نہیں بتایا گیا. یہ سارا غیر انسانی فعل ہے اور یہ معمولی طبی کارروائی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں 20 منٹ کا تھا. اب اس پہ سوال آ رہے ہیں. ویسے اعتبار تو اس حکومت کا بالکل بھی نہیں رہا، خاص طور پہ جو لاہور میں سانحہ ہوا ہے ماں بیٹی کے انتقال کا، ان کی ہلاکت کا، جس پر کہا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے، تو اس کے بعد کسی حکومت کی کوئی بات مانی ہی نہیں جا سکتی. اور پھر یہ جس طرح سارا کچھ چھپایا گیا خان کے بارے میں، یہ کوئی 20 منٹ کا پروسیجر نہیں ہے کہ 20 منٹ کے لیے آئے اور چلے گئے. اور یہ ایک صرف جملہ انہوں نے کہا کہ یہ ہر قیدی کو سہولت حاصل ہے. بھائی یہ امپورٹنٹ قیدیوں کو سہولت حاصل ہے. ہر قیدی کو تو جیل میں کھانسی کا سیرپ نہیں ملتا، سر درد کی گولی نہیں ملتی. تو یہ میرا خیال ہے حکومت بیک فٹ پہ ہے اور اب حکومت کو بتانا چاہیے اور عمران خان سے ان کی فیملی اور ڈاکٹر کو ملانا چاہیے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جو نون لیگ کے اندر لوگ ہیں یا ان کے ایڈوائزرز کہہ لیں، ان کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کر لو گے خان کا، اور کتنا عرصہ اندر رکھ لو گے، کیا بنے گا، اس کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم تو گئے. یہ بات کی جا رہی ہے. پھر جی جنید اکبر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ ہٹائیں گے تو ہمارے بعد جو قیادت آئے گی شاید آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. جس طرح آپ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب اس سے کنٹرول نہیں ہو رہے، ہمیں اگر آپ ریپلیس کریں گے تو نیا مسئلہ بنے گا. یہ جنید اکبر نے پہلے بھی کہا تھا جب علی مین گنڈا پور تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری بات مان لیں، نہیں تو اور جو آئے گا وہ اور زیادہ سخت ہوگا. تو وہی ہوا، سہیل آفریدی آیا تو گنڈا پور بھول گیا ہے. تو اب سہیل آفریدی کو ہٹائیں گے تو اس کے بعد جو آئے گا تو لوگ سہیل آفریدی کو بھول جائیں گے کہ بھائی وہ تو اتنا سخت نہیں تھا، یہ تو اس سے بھی آگے کی چیز آ گئی ہے. اللہ حافظ.